रखना मातमी वो मनसब इमामत पे नहीं है, लेकिन मनसब इमामत पे ना होने के बावजूद वो आलिमा गैर मुअल्लिमा है। आलिमा गैर मुअल्लिमा की बिलाल में तशरीफ फरमाए, आलिमा गैर मुअल्लिमा का तर्जुमा है ऐसी आलिमा जिसका कोई उस्ताद ना हो, जो किसी से ना पढ़ी हो, जिसने किसी से तालीम ना ली हो, जो किसी मदरसे में ना गई हो, किसी ने किसी से इल्म ना सीखा हो। ये आलिमा गैर मुअल्लिमा है। अनपढ़ों के घर में रह के कोई कहे कि मैंने किसी से नहीं पढ़ा, ये कमाल नहीं है। किस घर में जारे पीएचडी रहते हो और वहां कोई कहे मैं किसी से नहीं पढ़ा, तो ये कमाल है। ये उस घर की आलिमा गैर मुअल्लिमा है जहां अली जैसा खतीब मिंबर सलूनी रहता है, जहां हसन जैसा कारी लोहे महफूज रहता है, जहां हुसैन जैसा खतीब नोके से ना रहता है। ये अली के घर में रह के गैर मुअल्लिमा, ये हसन की बहन होकर गैर मुअल्लिमा, ये हुसैन की बहन होकर गैर मुअल्लिमा, जो इतने आलिमों के दरमियान रह के गैर मुअल्लिमा हो। इमाम उसे कहते हैं जिसकी बेटी भी किसी से न पढ़े वो इमाम नहीं होता, जो खुद बेटियों से पढ़ा। जिसकी बेटी भी किसी से न पढ़े। आलिमा गैर मुअल्लिमा। मलेशिया मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे अकीदे के साथ में आलिमा गैर मुअल्लिमा का। आलिमा गैर मुअल्लिमा का आसान तर्जुमा है अल्लाह की शागिर्दा। इनको हिदायत की जरूरत इसलिए नहीं है कि इनकी जबिल्लत में हिदायत है। मछली का बच्चा दुनिया में आते ही तो तैरता है, वो तैरना सीखता नहीं, उसकी फितरत में तैरना है। इनकी फितरत में हिदायत है। और इमाम होता ही वो है जिसे गुमराही का खौफ ना हो, जिससे कोई गुमराह कर ही ना सके। इमाम ऐसा होना चाहिए जिसके पास बैठने वालों को भी गुमराही का खतरा खत्म हो जाए। अच्छा, शैतान जब गुमराह करता है तो वो मुजस्सम तौर पे, वजूदी तौर पे आके गुमराह नहीं करता। ये तो तयशुदा है ना, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि जब वो आता है तो वो जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पर किसी के सामने आके खड़ा होकर उससे बातें सुना के गुमराह नहीं करेगा। अगर उसने किसी को नमाज से रोका है तो वजूदी तौर पर आके उसने उसके आगे से मुसल्ला नहीं उठाया, उसे बाजू पकड़ के नहीं रोका। उसकी रसाई कहां तक हुई, वो पहुंचता कैसे है? अब जब हमने इसके बारे में कुरान से पूछा तो कुरान कहता है वो इंसान के नफूस तक रसाई रखता है, इंसान के नफ्स तक उसकी रसाई है। क्योंकि इंसान तीन चीजों के मुरक्कब का नाम है, एक उसका बदन, एक उसकी रूह। बदन मिट्टी से बना है, इसके चारों के चारों अनासर जो हैं, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जमीनी हैं। अनासर अरबा, मिट्टी, पानी, आग, हवा। ये अलम के नीचे जो दिया जलता है ना, इसके अंदर भी ये राज है कि जो इंसान के वजूद के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दिए के अंदर है। चार अनासर से मिलकर बना हुआ वजूद ये बदन है, और इसके अंदर जो रूह है वो नूर से है, वो लाइट है, वो नजर नहीं आएगी, वो मेटाफिजिकल है, वो नजर नहीं आती। नजर बदन आता है, ये फिजिकल। इसके अंदर एक रूह है जो नजर नहीं आती, उसका ताल्लुक जो है वो आलम नूर से। और इन दोनों के दरमियान जिद है, बदन में और रूह में, दोनों दरमियान में इतनी जिद है, इतनी रेजिस्टेंस है इनके दरमियान कि एक हो ही नहीं सकती। इसलिए कि बदन फानी है, रूह बाकी है। बदन कसीफ है, रूह लतीफ है। बदन निजस है, रूह ताहिर है। और जिद्दें एक नहीं होती। खुदा ने इन दोनों को एक करने के लिए, जो रूह है ये बदन के पिंजरे में कैद एक परिंदा है। आप शायरी में किस तारा इस्तेमाल होता हुआ देखते, ताइरे लाहूती, लाहूत का परिंदा। ये आलम लाहूत का परिंदा है जो बदन के पिंजरे में कैद किया हुआ, ये आजादी चाहता है। इन दोनों को एक करने के लिए खुदा ने दरमियान में नफ्स को रखा, जिसने इन दोनों को जोड़ दिया। नफ्स के दो हिस्से हैं, आधा बदन से, आधा रूह से। जिस हिस्से का ताल्लुक बदन से है, शैतान वहां तक पहुंचता है। मैं गुमराही नहीं समझाऊंगा तो मुझे हिदायत समझाने में दिक्कत हो जाए। ये कहां पहुंचता है? ये वजूद को झंझोड़ता है, सोए हुए बंदे के ऊपर हाथ रख देता है। कैसे ही हिदायत से रोकता है? ये गुमराह कैसे करता है? वजूद में आके नहीं, रूह तक भी इसकी रसाई नहीं, क्योंकि रूह नूर है, नूर तक भी इसकी रसाई नहीं है। ये क्या करता है? ये नफ्स के अंदर जाता है।
جب انسان عبادت کرتا ہے تو ایک شے عبادت نہیں کرتی، تین چیزیں مل کر عبادت کرتی ہیں. یہ جو ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، یہ بدن کر رہا ہے. بدن رکعتیں بنا رہا ہے. اس کے اندر جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان ساری چیزوں کی معرفت روح دیتی ہے. روح لائٹ دیتی ہے، بدن پریکٹیکل اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جب تک روح میں معرفت نہیں ہوتی بدن کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے واحد مذہب میں اسلام کا فرقہ مذہب جعفریہ ہے. یہاں عبادت سے زیادہ معرفت کی شرط ہے. یہاں ہمارے معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں میں بار بار سب سے جو مجرب ترین دعا ہے وہ دعائے معرفت ہے. اے میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. ہمارا سفر معرفت سے شروع ہو کے عبادت تک جاتا ہے. پہلے یہ اویئرنس پیدا کرو کہ جس کو جھک رہے ہو وہ کون ہے. اس لیے میں پوری دنیا میں ایک جملہ کہتا پھر رہا ہوں، اور میں آج ملیشیا میں کہنے لگا، کھوکھلے بدن مسجدوں میں لانے سے بہتر ہے کہ روحوں کو معرفت دو. پوری دنیا میں اتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فلسطین کا مسلمان مظلوم. پوری دنیا میں امداد کی بھیکیں مانگتے پھر رہے ہو، جا جا کے غیر مسلموں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کسی کے آگے کیوں جھکنا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہاری عبادتوں میں وہ خلوص اس لیے نہیں ہے کہ بدن عبادت کر رہے ہیں، پیچھے وہ لائٹ ہی نہیں ہے. خالی گاڑی بغیر پیٹرول کے دھکے سے لگا لے، معرفت نہیں، معرفت ہی نہیں ہے کس کی عبادت کر رہے ہو. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا حقیقت عبادت کیا ہے؟ فرمایا ہماری معرفت. جب تک ہمیں نہیں پہچانو گے اس کو نہیں پہچان سکتے. ہم بدن مجلسوں میں لاتے ہیں، ان کی روحوں کو عارف بنائیں تاکہ یہ مسجدوں میں نمازی بن کے جا سکے. عبادت کا مکلف بدن نہیں ہے. بدن ترکیبات عبادت کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے. بدن کو کیا پتا، ہاتھ کو کیا پتا کہ کیوں اٹھ رہا ہے، گھٹنے کو کیوں پتا کہ زمین پہ کیوں لگ رہا ہے، پیشانی کو کیا پتا کہ میں زمین پہ کیوں جا رہی ہوں. ان کو نہیں پتا. یہ سارے اعضاء حرکت تب کریں گے جب روح معرفت دے گی. پھر پیشانی زمین پہ لگنے سے پہلے دل زمین پہ اتر جاتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ معرفت روح دیتی ہے اور ترکیبات بدن کرتا ہے، تو ان کے درمیان نفس ارادہ کرتا ہے. نفس کا کام ہے ارادہ. برائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے، اچھائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے. نفس ارادہ کرتا ہے، روح معرفت دیتی ہے اور بدن جھکتا ہے. شیطان مسلح نہیں چراتا، روح قید نہیں کرتا، ارادے بدلتا ہے. میں بڑی آسان گفتگو مثالیں دے کے واضح کروں گا کہ آپ کو مجلس سنے نہ نظر آئے. آنکھ کھلی، ارادہ کر کے سوئے تھے کہ صبح فجر پڑھنی ہے، مکمل ارادہ ہے میں صبح سے پڑھوں گا. یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں نا، یہ ارادوں تک ہی رہتے ہیں. بس اب ہم نے سوچ لیا، بس اب ہم نے چینی چھوڑ دینی ہے، چاول چھوڑ دوں گا، بس سگریٹ چھوڑ دینے، ارادہ کر لیا. یہ سارے ارادے ہیں. شیطان ان ارادوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آنکھ کھلی، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، دیکھا، فوراً ارادہ بدلا، ابھی 10 منٹ اور ہے. یہ ہے اس کی رسائی. میں تمہیں گمراہی سمجھا رہا ہوں تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے. یہ ہے اس کی رسائی کہ وہ ارادے تک پہنچا. اس نے ارادہ تبدیل کر دیا، بس آج چھوڑ دے، بس آج لیٹ سویا تھا، بس صبح چلے جانا. گھر سے نکلے مجلس کے لیے، ارے کہاں اتنی ٹریفک ہوگی، وہاں پھنس جائیں گے، واپسی پہ آتے، چلے اگلی شب جمعہ چلے جائیں گے. ارادہ بدلا. دل بڑا چاہ رہا ہے ہلکے میں جانے کو، لیکن بس قمیض کے بٹن ہی نہیں کھل رہے. بڑا جی چاہ رہا ہے علی کو ماننے کو. ارادے بدل رہا ہے وہ. اس کا مطلب شیطان کی رسائی ارادوں تک ہے. یہ ارادے بدلتا ہے. یقین کرو کہ اس نے اللہ سے، وہ بڑا کریم اللہ ہے، اس نے اس کی عبادت کی بنیاد پر اس سے منہ مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی تھی. اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ یہ ارادوں تک پہنچتا ہے.
میں ملیشیا میں جملہ کہہ کے نہیں جا رہا، تمہارے عقیدوں کے اندر رکھ کے جا رہا ہوں. قبر کی پہلی رات تک اسے عقیدہ بنا کے رکھنا. شیطان کے پاس اتنی رسائی ہے کہ یہ نبیوں کے ارادوں تک گیا ہے. یہ ابراہیم کے ارادے تک پہنچا، یہ اسماعیل کے ارادے تک پہنچا، یہ نبیوں کے ارادے. میں ملیشیا باب الہدایہ منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ نبیوں کے ارادوں تک پہنچا ہے. یہ کربلا میں حسین کے جون تک بھی نہیں پہنچا. یہ کربلا میں حسین کے حبیب تک بھی نہیں پہنچا، یہ زہیر تک نہیں پہنچا. ارادہ تب تک ارادہ رہتا ہے جب تک وجود نہ ملے. جب وجود میں آ جائے تو پھر ارادہ اختیار بن جاتا ہے. میں فلسفے کی بحث ہے جو آسان کر کے دے رہا ہوں. آپ نے گھر سے نکلتے ارادہ کیا کہ آپ مجلس میں جائیں گے، گھر سے نکلے ارادہ تھا، اب آ کے بیٹھ گئے، اب یہ ارادہ نہیں، کیونکہ اب ارادے کو وجود مل گیا ہے. اب یہ اختیار ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ آ کے بیٹھ چکے ہیں. ابھی بھی آپ کے ذہن میں بہت سے ارادے چل رہے ہوں گے، مجلس تمام ہوگی میں یہ کروں گا، لیکن وہ ارادے ہیں، اختیار نہیں. ارادہ اختیار تب بنتا ہے جب وجود میں آ جائے. لفظ سینے میں رکھنا، کربلا میں حبیب حسین کے ارادے کا نام نہیں، حسین کے اختیار کا نام. حسین کے ارادے کا نام، حسین کے اختیار کا نام. حسین علیہ السلام نے کہا اگر میں یہیں پر ہی ان کے ارادوں کو اپنے اختیار میں بدلتا رہا، لوگ کہیں گے حسین کے پاس جاتے تھے تو اختیار بنتا تھا. حسین کی رسائی صرف اپنے خیمے تک تھی. حسین نے سامنے دشمن کے لشکر میں نظر ڈالی، حسین نے ایک ادھر سے بلایا، شیطان کے پنجے سے چھڑایا ہے حسین نے ہر کو. یہ ہے اختیار حسین. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں. اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے دنیا کو گناہ سوچ کے دکھا. اب تم حسین کے اختیار میں ہو. اس کا مطلب ہے جو کام مسلح سے نہیں ہو سکا، میں نے مسجد کی صف میں نمازیوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بدنیتی دیکھی ہے. میں نے مجلس حسین میں آ کے ذہن میں شیطانی ارادہ نہیں دیکھا. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچایا اسے حسین کہتے ہیں.